السلام علیکم ویورز. شوکت صاحب ہیں کراچی سے. وہ کہتے ہیں جی کہ آزادی کے نام پہ عوام کو غلام بنایا جاتا ہے، مگر چند قبیلے اور ان کی اولادیں ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. اگر یہ چند قبیلے اور ان کی اولادیں اس ملک پر حکومت کریں گی تو نیا انداز فکر اور صحیح معنوں میں عوام کی پارٹیسپیشن کہاں سے آئے گی؟ تو کیا یہ واقعی جمہوریت کی عکاسی ہو رہی ہے اس ملک میں؟ کیونکہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ باپ وزیر اعظم بیٹا وزیر اعلیٰ. شوکت صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملک 74 سال کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں کھڑا ہے ایک بیابان میں، ایک لاوارث مسافر کی طرح. یہی وجوہات ہے. پہلے کیا ہوتا رہا ہے؟ بڑا بھائی وزیر اعظم ہے، چھوٹا بھائی وزیر اعلیٰ ہے، اب یہ ہے. میں نے تو کہا ہے باقی عہدے بھی بانٹ دو، بتھیرے رشتے دار ہیں تمہارے ادھر ادھر کر کے، بلکہ وہ آئین شائن کی ایسی کی تیسی سند سند بھی کسی کے حوالے کرو، کے پی پی ایم کو اپنا کرو. یہ بنیادی طور پہ دیکھیں، آپ جو بات کر رہے ہیں، یہ مجھے 31 سال ہو گئے ہیں یہ جنگ لڑتے ہوئے کہ ایک ایسی جمہوریت ہے جس میں جمہور ذلیل ہو رہے ہیں. جمہور کہتے ہیں عوام کو، جس میں جمہور کی یعنی عوام کی نمائندگی نہیں ہے. یہ بد نسلی، بد شکلی، آدم خور جمہوریت ہے. میری ایک اور کتاب آ رہی ہے، بی بی بابو اور بے بس عوام. اس میں آپ کو کلیکشن ہوگا وہ میرے کوئی 25 سال 30 سال پلس ہو گئے مجھے کالم لکھتے ہوئے. تو مجھے تو منو بھائی بھی پیار سے میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے، بزرگ تھے میرے، وہ مجھے اناقص کہا کرتے تھے، تم انارکی پھیلانا چاہ رہے ہو. میں نے کہا تو اس میری طرف سے کچھ بھی پھیل جائے، یہ جو لعنت ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. کوئی شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں. اس کو جمہوریت کہتے ہوئے اٹس اے کلب. کوئی مطلب ونس ان بلو مون، ون ان ملین بندہ کوئی ہے جو عوام کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، وہ ہوتا کیا ہے؟ جب تک عوام وہاں نہیں ہوتے اکثریت میں، تو اگر کوئی 1 2 4 دانے ٹوٹے پجے چلے بھی گئے، وہ بھی انہی کے رنگ میں رگے جائیں گے. 20 بار میں یہ کہہ چکا ہوں، اب تو مجھے باتیں دہراتے ہوئے بھی شرم آنے لگی ہے کہ بھائی ہمارے جو لو مڈل کلاس کے جو بچے ہیں کیا نہیں کر لیتے اپر مڈل کلاس. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک کرسچن بچی بلوچستان میں وہ اے سی ہوئی ہے، کئی سارے بہن بھائی تھے، ایک کمرے کا کوارٹر تھا، باپ ڈرائیور تھا. تو یہ بچے جج بن جاتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، بڑے بڑے آرٹسٹ بن جاتے ہیں، رائٹرز بن جاتے ہیں، جرنلسٹ بن جاتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، یو نیم اٹ، بڑے سے بڑا پلیئر. انہوں نے دیا کیا ہے؟ یہ جو چند مخصوص طبقات ہیں، ان منوسوں نے بیسیکلی آج تک سوائے ایوانوں کا، سو کالڈ معزز ایوانوں کے پیٹ بھرنے کے، یہ مٹیریل سپلائی کرنے کے علاوہ انہوں نے اور کیا؟ انہوں نے کوئی بڑا کریکٹر پیدا کیا ہو؟ یہ فیوڈل اور یہ جو ایک خاص ٹائپ ہیں لوگ، کچھ بھی نہیں، نالائق لوگ ہیں. لیکن قانون سازی اور قانون سازی خاک کرنی ہے. آئین آئین کرتے رہتے ہیں، بائیں بائیں بائیں. بھونکنے والی بات ہے. یہ کیا آئین ہے؟ چند ان شکوں کا ذکر ہوتا ہے آئین کے حوالے سے جو ان لوگوں کا کنسرن ہے. جہاں عام آدمی کے بنیادی حقوق کا، عزت کا، اس کی عزت نفس کا، اس کی بنیادی ضروریات زندگی کا، اس کے بچوں کی تعلیم کا، اس کے بوڑھے ماں باپ کے علاج، تو اس کا تو ایشو ہی کوئی نہیں. اور یہ عام آدمی کو وہ کچھ بھی دینے پہ تیار نہیں ہیں جن پہ لاگت نہیں آتی. آپ یہ تو اہم ہی ایک پروپیگنڈا ہے نا، فضول بات ہے. ووٹ کو عزت دو، وہ ووٹر کو عزت دو. ووٹر تو پناہ مانگتا ہے، وہ ان کنٹٹوں کے وہ سہارے لیتا ہے. پھر ان کے جو تحفے ان کی طرف سے دیے گئے ہوتے ہیں، پھر ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کے جلسوں پہ جاتے ہیں، ان کی رونق بڑھاتے ہیں. کچھ بھی نہیں اپنا ان کا. تو بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا انجام بھی تو سامنے ہے نا. 74 سال کے بعد یہ ملک کہاں ہے؟ جو بنگالی بھائی آپ کو چھوڑ گئے، سکوت ڈھاکہ جسے کہتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی.
ڈھاکہ اللہ آباد رکھے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، تو سکوت کس بات کا؟ وہ ہر اعتبار سے ہمیں لینتھوں سے پیچھے چھوڑ گئے ہیں. لیکن یہ ممتاز صاحب ہیں جی کوئٹہ سے، وہ کہتے ہیں جی کہ جو عمران کی جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ 7ویں آسمان کو چھو رہا ہے. تو ان حالات میں کیا یہ الیکشن، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، الیکشن اور نو الیکشن یہ راؤنڈ بہت خوفناک ہوگا. ایک میان میں 2 تلواریں نہیں ہوتی، انہوں نے 20 گھسیٹ دی ہیں. کوئی خنجر ہے، کوئی چھرا ہے، کوئی بلیڈ ہے، کوئی جیرا بلیڈ ہے. ایک نیام میں انہوں نے بہت کچھ گھسیٹ دیا. آپ تماشا دیکھیں، شروع میری توقعات سے پہلے شروع ہو گیا ہے. دیکھتے جائیں، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اویس خان ہیں جی، اویس خان اچکزئی، نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے. وہ کہتے ہیں کہ جی کیا آپ ملک میں فوری الیکشن دیکھ رہے ہیں، اور کیا واقعی خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ جس طرح ان کی پارٹی ٹوٹی یہ نہایت مشکل ہے. پہلی بات تو یہ ہے اچکزئی صاحب، پارٹی ٹوٹی نہیں ہے، اس میں سے جو گندے انڈے ہیں وہ نکل گئے ہیں، بلکہ میرا خیال ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اچھا، باقی جو معاملات جیسے جا رہے ہیں پاپولیرٹی کے اعتبار سے اور لوگوں کا ساتھ اگر آپ دیکھو تو وہ کیا، ہاں یہ فوری الیکشن دیکھ رہے ہیں، یہ اب سازشوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، اور ان کے دونوں طرف موت ہیں. یہ جو بھانمتی نے کنبا جوڑا تھا نا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، اس کا 2 ہی طریقے ہیں نا جی. اگر یہ الیکشن پوسٹ پون کرتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، 1.5 سال کے اندر لوگ ان کو ان کے گھروں سے نکال کے ماریں گے، شاید یہ نوبت بھی آ جائے. اگر فوری الیکشن ہوتا ہے نتیجہ سامنے ہے. کراچی سے لے کے پشاور تک کے جلسے آپ کے سامنے ہیں، اور اب لاہور کا راساں ان کا جو پول ہے وہ بھی کھل جائے گا. تو اب دیکھنا ہے ہوتا کیا ہے، اللہ کرے. یہ سوال بہت بڑا عجیب و غریب ہے. طاہرہ بیگم ہیں لاہور مغل پورہ سے، وہ کہتی ہیں کہ بھائی جان، پیپلز پارٹی کی ایم این اے شگفتہ جمانی نے قومی اسمبلی میں انوکھا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں پارلیمنٹ لاجز کی مسجد کے مؤذن کی آواز سن کے بیداری ہوتی ہے، لہٰذا مؤذن کو تبدیل کیا جائے. آپ ان کے اس مطالبہ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا اذان کے لیے آواز کا خوبصورت یا پرکشش ہونا بھی ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے بہن میری، یہ یاد رکھیں. یہ حکم ہے کہ جو خوشلحان آدمی ہو، اگر آپ نے اکیلے بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے یا قرآن پاک پڑھنا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں آپ میسج تک. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دین کامل، ہمارا جو دین ہے یہ سرتا پا حسن ہے. اس کا جو اعلیٰ ترین درجہ اللہ پاک کا کی وحدانیت، حضور کی شخصیت، ہمارے ادب آداب، گھر میں داخل ہو، اپنے بھی گھر میں دستک دے کے جاؤ، کسی کے گھر جاؤ 3 بار دستک دو، اور برا منائے بغیر اگر جواب نہیں آتا واپس آ جاؤ. کھاتے وقت ہاتھ کھینچ لو، ابھی تھوڑی بھوک باقی ہو. یتیم کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. درخت اگانا صدقہ ہے، درخت لگانا صدقہ ہے جاریہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سارا کچھ حسن ہے، یہ خوبصورتی ہے. دین اسلام جمالیات کا حسن ہے، جمالیات کا مذہب ہے. یہ بات بالکل ضروری ہے. میں نے کئی کتابوں میں خود بھی پڑھی ہے، میں آف دا کف آپ کو بتا تو نہیں سکتا، لیکن بہرحال